الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله الذي أحاط بكل شيء خبرا الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا الحمد لله الذي يسبح له الكل حمدا كثيرا وله الحمد سبحانه تبارك وتعالى علوا كبيرا الحمد لله الذي أنزل القرآن وفسره للناس تفسيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث للناس بشيرا ونذيرا وأرسل إلى الناس كافة عذرا ونذرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وعلى آله وأصحابه أخلد الله لهم ذكرا وأعظم لهم أجرا اللهم صل عليه وعلى أصحابه وكل من تبعه بإخلاص وإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم ارحم المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المظلومين في كل مكان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں سجی ہیں، انہی مجلسوں کے ہم منظر دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ ہونے والی گفتگو سن رہے ہیں اور اپنا دین سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. قرآن نازل ہوا، اسلام کی شریعت کی تکمیل ہوئی، یہ منظر انہی کا حصہ ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور وہ کسی قبر کے پاس رو رہی ہے. وہی تبکی عند قبر، وہ رو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس کے نزدیک ہوئے اور کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو، اب صبر کرو، جس نے فوت ہونا تھا ہو گیا. فقالت، اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی، کہنے لگی الیک عنی، دور ہو جائیں، فإنک خلو من مصیبتی، تمہیں نہیں پتہ کہ میری جو مصیبت ہے وہ کیا ہے، تو میرے اس مصیبت سے لا علم ہو. فإنک خلو من مصیبتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی، آپ نے غصہ نہیں کیا. فجاوزها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس سے آگے چلے گئے. ومضى، واپس چلے گئے. اب فمر بها رجل، ایک بندہ اور آیا، اس نے پوچھا ما قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہنے لگی ما عرفته، مجھے تو نہیں پتہ لگا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں ان کو پہچان نہیں سکی. اس نے کہا انہ لرسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ خاتون پریشان ہوئی، میں نے تو کہا تھا الیک عنی، دور ہٹو. فإنک خلو من مصیبتی، تمہیں کیا پتا کہ میرا صدمہ کیسا ہے، میں تو آگے سے یہ کہہ اٹھی. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک آئی. فجاءت الى بابه فلم تجد علیہ بوابا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تو وہاں پہ کوئی پہرے دار نہیں بیٹھا ہوا تھا. اب وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ما عرفتک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے سے کسی بھی ندامت کا احساس نہیں ہونے دیا، لیکن امت کو اور اس خاتون کو بھی بتا دیا کہ دیکھو معاملہ یہ ہے، ان الصبر عند اول صدمۃ، صبر
کا اجر تبھی ملتا ہے جب عین صدمے کے ابتدائی لمحات میں انسان کر لے، بعد میں تو آ ہی جاتا ہے، تسلیم کر ہی لیتا ہے، آہستہ آہستہ وہ زخم کچھ نہ کچھ بھر ہی جاتا ہے، اگر سے انسان اپنی سوچوں میں سلگتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، لیکن وہ کیفیت سے نکل ہی آتا ہے۔ اس وقت صبر کرنا ہی اصل صبر ہے۔ ان الصبر عند اول صدمۃ، اللہ تعالی ہم سب کو بھی صدموں سے بچا کے رکھے، اور صدمہ مقدر ہو تو اللہ تعالی ہمیں صحیح صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، امتی خاتون ہے، کہہ رہی ہے الیک عنی، دور جاؤ، فإنک خلو من مصیبتی، تمہیں کیا احساس، تمہیں کیا پتہ کہ میرا صدمہ کیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی شکوہ نہیں کر رہے۔ دعوت دینے والے اور تبلیغ کرنے والے، ان کی زندگی میں بارہا ایسا آتا ہے کہ وہ ان کے سامنے ایسے لوگ آتے ہیں، ایسے رویے آتے ہیں، ایسے سوال ہوتے ہیں جو ان لوگوں کے شایان شان نہیں ہوتے، لیکن کبھی سامنے والے کی جہالت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، کبھی لا علمی کی بنیاد پر، اور کبھی اس کی عقیدت میں غلو کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور یہ منظر ہمیں سکھاتے ہیں کہ جہاں پر اپنی ذات کے اوپر چوٹ لگے یا کوئی ایسا احساس ہو، وہاں پر بھی اپنا اصل پیغام، اپنی تبلیغ نہیں چھوڑنی، لوگوں کو صحیح بات بتاتے رہنا ہے۔ لیکن اس کے لیے اگر انسان ایک ایسی کیفیت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کو، اس خاتون کو اسی وقت یہ کہہ دیتے، لیکن اس کی اس تکلیف کا، اس کی اس کیفیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کیا، اس وقت ہی اس کو یہ بات نہیں کہی۔ امتی تھی، آئے گی پھر ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ پیغام پہنچا دیا۔ یہ لوگوں کے رویے اور تبلیغ اکٹھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ واللہ لا اتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان، میں دوپہر کی نماز میں فلاں شخص کی وجہ سے لیٹ ہوتا ہوں، یا جان بوجھ کے میں لیٹ آتا ہوں، کیوں؟ مما یطیل بنا فیہا، وہ لمبی نماز کرواتا ہے، وہ لمبی نماز کرواتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس امتی کی طرف سے یہ شکایت سنی کہ ایک امام اتنی لمبی نماز کرواتا ہے کہ لوگوں کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے، تو وہ صحابی کہتے ہیں، فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم قط اشد غضبا في موعظة منه، میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اپنے خطبے وعظ کے دوران اتنا شدید غصے میں نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے اس دن دیکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے سننے والوں لوگو، ان منکم منفرین، تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو دور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ، تم میں سے جو بھی امامت کروائے وہ اختصار کا، مختصر ہونے کا پہلو سامنے رکھے۔ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، ان میں بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں، وَالضَّعِيف، کمزور بھی ہوتے ہیں، وَذَا الْحَاجَةِ، ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جانے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص اپنا آ کے مدعا بیان کر رہا ہے، مقتدی ہے، امام کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے ائمہ کو وہ درس سنا سمجھا رہے ہیں۔ یہ خاص کر باجماعت نماز میں جو اعتدال کا پہلو ہے، نہ تو اتنی مختصر ہو کہ لوگ نماز کو بالکل ہی ہلکا لینا چھوڑ دیں، نہ اتنی لمبی ہو کہ ان کو محسوس ہو کہ آج تو پیچھے کھڑا ہو گیا، آئندہ کے لیے سوچوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ائمہ کو اور مقتدی حضرات دونوں ہی کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ شخص آیا تو اپنے آ کے اس نے وہ مدعا بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ، عمومی طور پہ ایک بات کہہ دی، ان منکم فیکم منفرین، تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین سے، لوگوں کو یا نماز سے یا اسلامی شعائر سے دور ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ اصلاح کا عمل ائمہ کا بھی ہے اور مقتدی حضرات کا بھی ہے، اور جہاں پہ اصلاح ہو، حکمت کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، وہاں پہ ہونی چاہیے، لیکن اس کو چغلی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو کسی کی کردار خوشی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ الفت کے ذریعے ہونے کا کام ہے، یہ آپس میں بغض پیدا کر کے نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے،
آ کے وہ نماز پڑھتا ہے. ثم صلی فجلس، آیا اس نے نماز پڑھی اور بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آ کے جب بیٹھا اور سلام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا. اب جواب دیا اور کہا ارجع، اٹھو واپس جاؤ، فصلی، پھر نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ پھر گیا، اس نے نماز پڑھی، اور جب رسول اللہ اس نے پھر نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو یہی بات کہی. اس نے پھر نماز پڑھی، پھر وہ آیا، آپ نے پھر کہا اٹھو جاؤ نماز پڑھو. اس نے پھر قسم کھائی والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، میں فما احسن غیرہ، میں اس سے زیادہ بہتر نماز ادا نہیں کر سکتا، میں نے جو زور لگانا تھا لگا لیا. فعلمنی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے سکھا دیں میں نماز کیسے ادا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تکبیر کہو. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، جو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو کرو. ثم ارکع حتى تطمئن راکعا، پھر رکوع اس طرح کرو کہ مطمئن ہو کے رکوع کی حالت میں نظر آؤ. یہ نہ ہو کہ گیا اور آیا، نظر آ رہا ہو کہ یہ بندہ رکوع کی حالت میں جا کے مطمئن ہے، ٹھہرا ہوا ہے، یہاں پہ نیچے جا رہا ہے اور واپس آ رہا ہے، یہ معاملہ نہ ہو. ثم ارفع حتى تعتدل قائمہ، پھر کھڑے ہو اور جب سیدھے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تو اس وقت بھی اطمینان کی حالت میں سیدھے کھڑے ہو. ابھی ٹانگیں کھڑی ہوتی ہیں، سر پورا کھڑا ہوا نہیں، ربنا ولک الحمد کہہ کے سجدے کی تیاری ہے. کس کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے؟ کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. حتی تعتدل قائمہ، کھڑے ہو تو بالکل سیدھے کھڑے نظر آؤ، پتہ ہو کہ بندہ کھڑا ہو چکا ہے. پھر ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں تمہارے اطمینان کی کیفیت نظر آئے اور مطمئن ہو کر تم سجدہ کرتے نظر آؤ. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر جب اٹھو سجدے سے تو پھر جب بیٹھے ہو تو پتہ لگے اطمینان سے بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہی سجدہ کرتے رہو. ثم افعل ذلک فی صلاتک کلیہا، یہی اطمینان کی حالت ساری کی ساری نماز میں تم نے کرنی ہے. یہ اطمینان سے ٹھہر کے ایک جز کو، ایک حصے کو پتہ لگے کہ بندہ پورا کر رہا ہے، اس وقت اگلی چیز کی فکر نہیں کرنی. اور پھر ایک سوال ایک ساتھی نے کیا تھا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں بہت تیزی سے نماز پڑھتا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس نماز کو آہستگی سے نہیں پڑھتا، اور میں جانتا ہوں کہ میں جلد بازی کر رہا ہوں، اس کا کس چیز کے ذریعے میں اپنی اس نماز کی اصلاح کروں. تو دیکھیے، انسان کا جسم اس وقت، اس کی حرکت اس وقت جس چیز کے تابع ہوتی ہے وہ ڈھونڈیے. اس وقت ہم اپنی زبان کی حرکت کے ساتھ ساتھ نماز کے اپنے سارے کے سارے ارکان ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس زبان سے جیسے جیسے تیز تسبیح کریں گے اگلا حصہ آتا جائے گا. اس زبان سے جو تسبیحات کر رہے ہیں ان کو آہستہ کر دیں، آپ کا جسم آہستہ ہو جائے گا. یہ ننھی سی زبان آپ کے پورے جسم کو اس وقت نفسیاتی طور پہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. آپ چاہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کر کے پڑھ دیں، اور چاہیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں سے سارے کا سارا اس وقت جو جسم کی حرکت ہے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جاؤ جا کے نماز پڑھو. یہاں پہ ایک اور سبق ہے، جب اپنے سے کوئی بڑا اور ایسا جس شخص کے علم کے اوپر یقین اور اعتماد ہو اور وہ کسی سے کہے کہ آپ کا یہ عمل درست نہیں ہے، تو اس کی بات کو سن لینا چاہیے. آگے سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آگے سے حجت نہیں ڈھونڈنی چاہیے کہ میرے فرقے میں ایسے ہوتا ہے. انسان کو دین کا متلاشی رہنا چاہیے. اور پھر اس صحابی نے جو جواب دیا تھا والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، جس ذات نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، میں اس سے بڑھ کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. یہاں سے ایک انسان کو ایک بات اور سمجھنی چاہیے، ہم سب کا اسلامی اعمال کرتے ہوئے، دین کے اعمال کرتے ہوئے ایک زیادہ سے زیادہ ایک سطح ہوتی ہے، لیول ہوتا ہے، ہم اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. اس سے اوپر کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ہم ایک خاص لیول پہ جا کے بس سیکھتے جا رہے ہیں، عمل کرتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم اتنا ہی کرتے ہیں.
حالانکہ اس سے اوپر جا کے گنجائش ہوتی ہے. اس سے اوپر بڑھنا کہاں سے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہوگا، علماء کے پاس بیٹھنے سے ہوگا. اپنے عمل کو پیش کرنا چاہیے علماء کے سامنے کہ میں نے اس طرح کر کے عمل کیا، کیا ٹھیک ہے، اس میں بہتری ہے تو مجھے بتائیں. اور جو علماء کرام ہیں یا جن کو اللہ نے علم دیا ہے، علماء کرام نہ بھی ہوں جن کے پاس علم ہے، ان کو اپنے سے چھوٹوں کے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، پیار سے بتانا چاہیے، ان کو تلقین کرنی چاہیے. یہ اسی حدیث سے سمجھ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے ایک امام کا واقعہ ذکر کیا ہے، ایک جس میں اس نے شکایت کی مقتدی نے کہ امام لمبی نماز کرواتا ہے. تو آئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتا ہوں. آپ حضرت ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطال القیام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو قیام لمبا کر دیا. حتی ہممت بامر سوء، میرے دل میں ایک برے کام کا خیال آنا شروع ہو گیا. میرے دل میں میں نے ارادہ کر لیا ایک برا کام کرنے کا. صحابہ کی دیانت دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دل میں وسوسہ آیا کہ یہ تو نماز ہوگی لمبی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ خود بیان کرتے ہیں. اور وہ برا کام کیا تھا کہ میں نماز چھوڑ کے چلا جاؤں، لمبی ہو گئی. اب جو سن رہے تھے انہوں نے پوچھا وما ہممت بہ، تم نے کیا برا ارادہ کیا تھا؟ ارادہ کیا تھا؟ ہممت ان اجلس وودعہ، میں نے یہ سوچا تھا کہ میں تو بیٹھ جاؤں یا میں چھوڑ کے چلا جاؤں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنی داخلی کیفیت بیان کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو چھپایا نہیں ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کا ایک ایک پہلو امت کو دے رہے ہیں. یہ اس حدیث کو اور جو میں نے پہلے حدیث ذکر کی ہے، اس طرح کے اور بھی منظر اپنے سامنے رکھ کر امام مقتدی کے آپس کے تعلقات کا جائزہ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مجلس میں آتے ہیں. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا میرے بھائی کے پیٹ میں ایک بیماری ہے، استطلق بطنہ، پیٹ خراب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو شہد پلاؤ. اس شخص نے جا کے شہد پلائی اور واپس آیا اور کہنے لگا کچھ دیر کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد کہ اے اللہ کے رسول، میں نے شہد پلائی تھی لیکن اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کلام سچ ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے. جو میں نے کہا تھا اس کے لیے اس میں شفا ہے، لیکن معاملہ گڑبڑ تمہارے بھائی کے پیٹ کی طرف سے ہے. یہ کہیں انسان کے اعمال، کہیں انسان کی کوئی ایسی بات اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ جو چیزیں مجرب ہیں یا جن کے بارے میں خوشخبری دی گئی ہے اس پہ اس کا اثر نظر نہیں آتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مجلس کا بیان ہے جس میں ایک شخص، صحابی کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک مشرک آیا، اس کے پاس کچھ سامان تھا اور غالباً مویشی تھے. جب وہ پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہدیہ لے کے آئے ہو یا فروخت کرنے کے لیے لائے ہو؟ اس نے کہا فروخت کرنے کے لیے لایا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بھیڑ خریدی تھی. بندہ مشرک تھا، تجارت کر رہا تھا، تجارت پہ پابندی نہیں لگائی، اس سے خریدا بھی. امت کو بتایا تھا کہ تجارتی معاملات میں یہ چیزیں تجارت کی حد تک یہ چیزیں جائز ہیں. وہ ایک بھیڑ کا سودا تھا لیکن امت کے لیے ایک ہمیشہ کے لیے سبق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مجلس میں آپ کو لے چلتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے ایک بنیاد کی طرح ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ یوں جوڑ دیے، انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈال دیں. انگلیاں ڈالنے کے بعد مضبوطی سے یوں اشارہ کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہ بات بتا رہے ہیں. اتنے میں ایک آدمی آیا، آ کے اس نے اپنی کوئی ضرورت بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا اشفعوا، جب کوئی ضرورت مند آئے تم میں سے کوئی جانتا ہو تو سفارش کر لیا کرو. کیوں؟ فلتؤجروا، بتا دیا کرو، تمہیں اس کا اجر مل جایا کرے گا. جہاں تک کسی کو نفع دے سکتے ہو دے دیا کرو.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے تھے زندگی میں ہم سب کی کوئی حیثیت ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کا واقف ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کا دکھ جانتا ہے. خاموش نہ ہوں، پیچھے نہ ہٹیں، لوگوں کے دکھ کو ڈھونڈیں، اس دکھ کو کہیں نہ کہیں سے اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں. میرٹ کو خراب کرنے کی بات نہیں ہو رہی، جہاں پہ اکیلا انسان ہے اس کا دکھ ہے، اس کے دکھ کو کہیں پہنچانے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ اپنی مجلس میں آپ کے پاس اتنی ہمت نہ ہو، لیکن اپنی مجلس میں ذکر کریں کہ میرے علاقے میں ایک بیوہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، تو اس مجلس میں سے اس خاتون کا اللہ تعالیٰ کہیں سے بندوبست کر دے. کسی کا آج نہیں کل کو دل میں خیال آ جائے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے. اور یہ زندگی میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے مجلس میں چلتے ہیں. یہ جو ہماری یہاں پر عدالتیں آباد ہیں، کچہریاں آباد ہیں، بیٹیاں اپنے بچوں سمیت، شوہر اپنے ان بچوں سے ملاقات کے لیے رسوا ہوتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں. کیوں؟ کہیں طلاق کا معاملہ ہے، کہیں وراثت کا معاملہ ہے، کہیں نکاح کا معاملہ ہے، کہیں بچوں کی سپردگی کا معاملہ ہے، کہیں وراثت کے مسائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ کیسے آتے تھے، مجلس کیسے سجتی تھی، امت کو ریلیف کیسے ملتا تھا. خاتون آتی ہے، آ کے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما انقم علی ثابت فی دین ولا خلق، مجھے اپنے شوہر کے بارے میں اس کے دین یا اخلاق کا کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے اس کی دین اس کے اخلاق کا کوئی شکوہ نہیں، سب کچھ دیتا ہے، خرچہ بھی دیتا ہے، لیکن بس میرا اس شوہر کے ساتھ دل نہیں ہے. اس کی تشریح احادیث میں کی جاتی ہے، اس کا ڈیل ڈول، اس کا حلیہ یا جو بھی اس کے معاملات تھے، تو میرا چونکہ اسے دل نہیں ملتا، میں پھر اس کے دل سے اطاعت نہیں کرتی. جب اطاعت نہیں کروں گی تو پھر لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، میں اس کے لیے خیال نہیں رکھ سکوں گی. اور میں یہ نہ ہو کہ میں اسلام کے اتنے بڑے احکامات کی خلاف ورزی کرتے کرتے میں کفر کی حالت میں چلی جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی. خاتون اپنے دل کی بات بیان کر رہی ہے، ساتھ باپ نہیں آیا، بیٹا نہیں آیا، بھائی نہیں آیا. خاتون بس اپنے شوہر کے ساتھ اب نہیں جینا چاہتی، اس کا دل نہیں لگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس نے جو حق مہر میں جو تمہیں ایک باغ دیا تھا، فتردین علیہ حدیقتہ، کیا تم اس کا باغ اس کو واپس کرو گی؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول میں تیار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس شخص کو، اس کو طلاق دے دو. ففارقہا، اسی وقت جدائی کر دی. یہ ہے اسلامی عدالت، اسی مسجد میں لگتی تھی. اسی طرح لوگ آ کے اپنا شکوہ بیان کرتے تھے. ایک خاتون آئی، آ کے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذہب الرجال بحدیثک، آپ کی ساری گفتگو تو یہ بندے سن لیتے ہیں، مرد سن لیتے ہیں، ہم عورتوں کا حصہ کہاں ہے؟ ساری مجلس ان کے ساتھ. فاجعل لنا من نفسک یوما، ہمارے لیے کوئی وقت، کوئی دن مقرر کریں، نأتیک فیہ تعلمنا مما علمک اللہ، آپ ہمیں پھر وہ تعلیم دے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم جو چیزیں سکھائی ہیں، ہم عورتوں کو الگ سے سکھائیں. فقال، خاتون کی آزادی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہہ رہی ہے، بندے مرد حضرات آپ کی ساری باتیں سیکھ لیتے ہیں، ہمارا حق کہاں ہے؟ اب آگے سے یہ نہیں کہا ہمیں ہماری حکمت پتہ ہے، اس نے معاشرے کے ایک پہلو کی طرف توجہ دلائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا، اجتمعنا فی یوم کذا و کذا، فلاں فلاں دن اس طرح اس جگہ پہ اکٹھی ہو جانا. 50% آبادی خواتین کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہ دن مقرر کیا، اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں پہ تشریف لے کے گئے. آپ نے خواتین کو واعظ و نصیحت کی. جب واعظ و نصیحت کی، ان میں سے ایک جو راوی بطور خاص ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس خاتون کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من کن امرأہ، تم میں سے کوئی بھی خاتون، تقدم بین یدیہا من ولدہا ثلاثہ، جس کے 3 بچے اس کی زندگی میں بچپن میں فوت ہو گئے، کان الا کان لہا حجابا من النار، وہ بچے اس کے لیے دوزخ کے مقابلے میں ڈھال بن جائیں گے. فقالت امرأۃ منہن، ان میں سے ایک عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ اب اثنین، اے اللہ کے رسول اگر اس کے 2 زندگی میں فوت ہوئے ہوں. فاعادتها مرتين، اور اس نے 2 دفعہ یہ بات پوچھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واسنین واسنین واسنین، کسی کے 2 دفعہ بھی یہ صدمہ آیا تو یہ بچے اس کو دوزخ سے بچا لیں گے. یہ خواتین کو، ماؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں دے رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں سجی ہیں. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مجلس میں چلتے ہیں. ایک خاتون آتی ہے، اس نے ہاتھ سے کڑھائی کی، ایک چادر تیار کی، تیار کرنے کے بعد آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، انی نسجت هذه بیدی، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کی ہے، اکسو کہا، اور میں یہ آپ کو خود پہنانا چاہتی ہوں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ چادر لے لی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کے بعد ہمیں بعد میں پہن کے نظر آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چادر پہن کے آئے اور سامنے لوگوں کے آئے، فقال رجل من القوم یا رسول اللہ اکسنیھا، ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول یہ جو چادر آپ نے پہنی ہے یہ مجھے پہنا دیں، پہنا دیں مجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس مجلس میں بیٹھے تھے، وہی مجلسیں جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مجلس ختم ہوئی، آپ واپس گئے گھر میں، جا کے اس کو طے کیا اور پھر بھیج دیا، اس شخص کی طرف بھیج دی چادر۔ لوگوں نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، ما احسنت، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کے اچھا نہیں کیا، سألتہا ایاہ، تم نے ان سے وہ چادر مانگ لی، اور تمہیں پتہ ہے ان سے جب مانگو وہ دیتے ہیں، تم نے ان سے وہ ہدیہ ان کا لے لیا۔ اس نے کہنے لگا ما سألتہ، خدا کی قسم واللہ ما سألتہ الا لتکون کفنی یوم اموت، اللہ کی قسم میں نے صرف اس لیے مانگی تھی کہ جس دن میں فوت ہو جاؤں وہ میرا کفن بن جائے۔ محبتیں دیکھیں امتی سے نبی کی، نبی سے اس عورت کی، اس امتی کے ارادے دیکھیں، اس کی پلاننگ دیکھیں، اس کی منصوبہ بندی دیکھیں، آخرت کی فکر دیکھیں، کہیں سے کچھ مل جائے میں بچ جاؤں، کوئی تو سفارش ہو جائے، کہیں سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ناطہ مل جائے۔ اور پھر راوی بیان کرتے ہیں جس دن وہ فوت ہوا تو اس دن اس شخص کو وہی کفن پہنایا گیا۔ یہ زندگی ان کے موقع ہیں، اس دور کے ان کے تھے، اس دور کے بھی ہمارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کے کہنے لگا ارأیت، اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے، ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمدہ الناس علیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے، کوئی بندہ نیکی کا کام کرے اور لوگ اس کے پاس آ کے اس کی تعریف کریں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا اہل ایمان کو انعام دنیا میں دیا۔ آپ نے کہا تلک عاجل بشر المؤمن، بات یہ ہے کہ جو مومن کو آگے جا کے خوشخبری ملنی ہے یہ اس کا نقد حصہ ہے، یہ اس کا فوری حصہ ہے۔ اگر کسی کی تلاوت، کسی کا نیک کام، کسی کے کسی بھی پہلو سے لوگ اس کو چاہنا شروع ہو گئے ہیں، تلک عاجل بشر المؤمن، مومن کو جو آگے جا کے خوشخبری ملنی ہے یہ اس کا پہلا اس کی نقد ایک قسط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے رب کریم ہمیں بھی انہی میں داخل فرما۔ اے رب کریم ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مجلسوں سے جو نور حاصل ہوتا ہے اسے اپنی سیرت کو چمکانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے آ کر جہاد کی اجازت مانگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ففیہما فجاہد، جاؤ اپنے ماں باپ ہی کی ذات میں اپنا جہاد کرو۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسا ہی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم جن کی زندگی میں ماں باپ یا ماں یا باپ جا چکے ہیں اس کے بعد بھی ان سے وفا جہاد ہے، اے رب کریم ہمیں نیک بن کر ان کے لیے صدقہ جاریہ بن کے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں رب کریم ان کو دوسروں کے ماں باپ سے نیکی کر کے اپنے ماں باپ کے درجات کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں سن رہے ہیں ان کی ان مجالس سے جو الفاظ ملتے ہیں، جو نور ملتا ہے، جو سوچیں ملتی ہیں، اے اللہ اس سے ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین مبارکا فیہ۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مجلس میں چلتے ہیں۔ آپ نے ایک شخص کو کسی قبیلے سے جو حکومت کے لیے زکوٰۃ کا نظام تھا وہ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں سے مال جمع کر کے لایا، وحاسبہ سارا کے سارا حساب دیا اور کہا ھذا الذی لکم، یہ آپ لوگوں کا ہے، حکومت کا ہے، اسلامی جو ہماری ریاست ہے اس کا ہے، وھذہ ھدیۃ اہدیت لی، اور یہ جو مال ہے یہ لوگوں نے مجھے گفٹ کیے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکاری عہدیداروں، بیوروکریسی میں رہنے والوں، اے سی ڈی سی بن کے لوگوں سے تحفے لینے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ، تم اپنے باپ کے گھر میں اور اپنی ماں کے گھر میں بیٹھے ہوتے، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ، اور تمہارے وہاں پہ تحفے آتے، ان كنت صادقا، اگر تم سچے ہو تو ماں باپ کے گھر میں تمہیں مل جاتے۔ یہ اسلامی ریاست کے عہدیدار ہونے کی بنیاد پر، اس سرکاری عہدے کی بنیاد پر جو لوگ مجبور لوگ آ کے تمہیں راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں، تمہارا ہدیہ کہاں سے آیا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور ایسی بہت کم مثالیں ملتی ہیں احادیث میں کہ جب کوئی واقعہ ہوا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فخطب الناس وحمد اللہ واثنى علیہ، آپ کھڑے ہوئے اللہ کی تعریف بیان کی اور کہا اما بعد فانی استعمل رجالا منکم علی امور، میں تم میں سے کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں لگاتا ہوں ان کاموں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیے ہیں، فیأتی احدکم فیقول، تم میں سے کوئی آگے یہ دعویٰ کرتا ہے ھذا لکم وھذی ہدیہ، کہ یہ تمہارا سرکاری مال ہے اور یہ میرے لیے گفٹ ہے، فہلا جلس فی بیت ابیہ وامہ، تو وہ ایسا شخص ہے میرے ماں باپ کے گھر میں جا کے کیوں نہیں بیٹھا رہتا؟ پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس کو کیسے ہدیے آتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم فواللہ لا یأخذ احدکم شیئا منها شیئا، اس سرکاری مال میں سے تم میں سے کوئی کچھ بھی لے گا الا جاء اللہ یحملہ یوم القیامہ، وہ اس دن اللہ کے حضور ان چیزوں کو اپنے اوپر اٹھا کے حاضر ہوگا۔ جو شخص فلا اعرفن، اور میں بھی اس وقت دیکھوں گا اور میں پہچانوں گا، ما جاء اللہ رجل ببعیر لہ رغا، ایک آدمی اللہ کے سامنے ایک اونٹ اٹھا کے آ رہا ہوگا اور اونٹ اوپر بول رہا ہوگا، دوسرا گائے اٹھا کے آ رہا ہوگا اور گائے بول رہی ہوگی، تیسرا کوئی چھوٹا سا اور جانور اٹھا کے آ رہا ہوگا، وہ بول رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہ خطاب کیا اور پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں جو بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دیکھی، حتی رأیت بیاض ابطیہ، اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا ہلا بلغت، لوگوں میں نے واضح طور پہ تمہیں بتا دیا نا، میں نے سمجھا دیا نا، میں نے تم سب لوگوں کو واضح طور پہ بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو گواہ بنا دیا، وہ گواہی سرکاری عہدیداروں پہ چلتی رہے گی۔ یہ توشہ خانہ، یہ مال، یہ گفٹ، یہ ادھر ادھر کے چکر آئیں گے، وہ چیئرمین کو راضی کرنا، وہ اس کے سیکٹری کو دینا، وہ اے سی کو کچھ دینا، یہ سارے کے سارے آئیں گے، یہ سارے کے سارے قبر میں ساتھ نہیں جائیں گے، لیکن قیامت کے روز انسان کے کندھوں پہ آئیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کے گئے تھے۔ اور آئیے آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور منظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا ہے، آ کے کہنے لگا گھر میں کچھ نہیں، فاقے ہیں، کچھ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے پہلے احساسے بتاؤ، گھر میں کیا کیا ہے؟ کہنے لگا ایک پیالہ ہے، اس میں کھا پی لیتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، ایک چادر ہے، اس میں کبھی بچھا لیتے ہیں، کبھی اوپر لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ان کو لے کے آؤ۔ اگرچہ یہ ضعیف درجے کی حدیث ہے، لیکن علماء کرام نے اس کو قابل حجت قرار دیا ہے۔ وہ شخص لے کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں کہا من یشتری ھذا، کون اس کو خریدے گا، ان دونوں چیزوں کو؟ ایک شخص نے کہا 1 درہم میں میری ہوئیں، آپ نے کہا کم ہے، آپ نے پھر بولی لگائی، کس نے کہا 2 درہم میں، آپ نے کہا لاؤ، اور پھر کہا 1 درہم لو، گھر والوں کو جا کے کھانا دو، ان کا راشن ڈال دو۔ دوسرا درہم سے جا کر ایک کلہاڑے کا جو لوہے کا حصہ ہے وہ لے کے آؤ۔ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کے اندر اس کا دستہ فٹ کیا اور کہا جاؤ اسے جا کے لکڑیاں کاٹو اور کماؤ اپنے لیے۔ پھر راوی کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جب وہ آیا تو اس کے اوپر خوشحالی کے آثار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں کے لیے کوئی شخص اپنے اوپر لکڑیوں کا بوجھ اٹھاتا پھرے، اس کے لیے یہ مشقت آسان ہے، اس کے مقابلے میں کہ وہ قیامت کے دن آئے تو مانگتا ہوا آئے اور اس کے چہرے کے اوپر مانگنے کا داغ لگا ہو۔ یہ نظام معیشت کہاں سے بن رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیکھا کہ بندے کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کچھ ہے اور صلاحیت بھی ہے، ان دونوں چیزوں کو استعمال کیجیے۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین ایک اور نظام کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ اس نظام میں سارے نمازی برابر شریک ہوں گے، ہو سکتے ہیں،
دیکھیے یہاں پہ کوئی الیکٹریشین بیٹھے ہیں اچھا کماتے ہیں، کوئی پلمبر ہیں، کوئی ٹیچر ہیں، کوئی پرنسپل ہیں، کوئی کسی کمپنی کے بیٹھے ہیں، کوئی دفتروں میں کام کرنے والے ہیں، کوئی اچھی پوسٹ پہ ملازم ہیں، کوئی گارڈ ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی کارپینٹر، مختلف شعبے کے لوگ بیٹھے ہیں۔ اس مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں روزانہ 50 سے 60 لوگ اپنے مشکلات اور اپنی ضرورتیں لے کے آ رہے ہیں۔ ان میں سے بہت بڑی تعداد میں علاج کرواتے ہیں، جو ان کو سہولت ملتی ہے مل رہی ہے، ایک نظام بنا ہوا ہے۔ لیکن اس مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہونے والے اور وہاں پہ آنے والے 90 سے 95% وہ لوگ ہیں جو پیشہ ور ہیں، جو مانگتے ہی رہیں گے، جو اپنے پاس موجود ہے اس کو استعمال میں نہیں لاتے۔ ہمیں لوگوں کو نظام ریلیف دینا ہے لیکن بھکاری نہیں بنانا۔ اس نظام کو مسجدوں والے مل کے بڑے آسانی سے ختم کر سکتے ہیں، اور اس کا سادہ سا نظام ہے مسجد انٹرنشپ اسکیم۔ جو یہاں پہ لکڑی کا اچھا کام کرتے ہیں، میرے پاس یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں، 70-75 سال کی عمر ہے، ماشاءاللہ لکڑی کا شاندار کام کرتے ہیں، اور ان کی خودداری ہے کہ اس عمر میں بھی کام کیے جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ یہ لوگ ہمارے ہیرو ہیں۔ یہاں پہ اس مسجد کے ساتھ ایک الیکٹریشین وابستہ ہے، ایک پلمبر وابستہ ہے۔ جو لوگ تکلیف کی حالت میں آتے ہیں، ہم ان کی تکلیف کا جو فوری مسئلہ ہوتا ہے حل کرنے کے بعد ہم ان کے بچوں کے یا جو بھی شخص آئے گا انہیں کہیں گے آپ بتائیے کام کیا سیکھنا چاہتے ہیں، کھانا ہم آپ کو دے دیں گے روزانہ کا، اپنے بچوں کو بھیجیں۔ ہم ان کارپینٹر کے ساتھ، پلمبر کے ساتھ، ٹیکنیشین کے ساتھ، ڈرائیور کے ساتھ اور لوگوں سے بات کر کے ہم ان بچوں کو ہنر سکھانے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیوٹی لگا دیں گے۔ 4-6 مہینے ہنر سیکھیں، کام شروع کریں، اپنی دہاڑی کمائیں، بڑے ٹھیکیدار بن جائیں۔ جو نمازی یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین کو لکھوا دیں کہ آپ بندہ چیک کر کے اس کی انویسٹیگیشن کر کے آپ میرے آفس میں میرے ساتھ، میں جو بھی کام کرتا ہوں میں یہ کام کر سکتا ہوں، کسی بندے کو ریکمینڈ کر دیں، میں اس کو اپنے دفتر میں کام سکھا دوں گا، کسی کو آفس بوائے بنا دیں، کسی کو گارڈ چوکیدار بنا دیں، جو گلیوں میں پھر رہے ہیں ان کو کسی پلمبر کے ساتھ جوڑ دیں، ان کو ڈرائیونگ ہی سکھا دیں۔ مسجد رحمۃ اللہ عالمین وہ لوگ جو کسی کا سہارا بنیں گے ان کو بھی رجسٹر کرے گی، جو تکلیف میں آ رہے ہیں ان کے بھی نام لکھے گی، اور جو ان میں سے واقعی سچے مستحق ہیں اور محنت کرنا چاہتے ہیں ان کا سہارا بن کے ان لوگوں سے جوڑ دے گی۔ یہ نظام قائم ہوگا، اس میں ہمارا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوگا، لیکن گھروں کے گھر بدل جائیں گے۔ اور سنیے، کوئی مانگنے کے لیے آئے، دیکھیں اس کی تکلیف دیکھیں، بھوکا ہے فوراً کھانا کھلا دیں، بھوک کے مقابلے میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ ایک بیچارہ کما رہا ہے، اس کے پورا نہیں پڑ رہا، کھانا کھانے آئے کھلا دیں۔ یہاں پہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین کا کلینک ہے، آگے دوائی لے لے، چیک اپ کروا لے، اس کے ساتھ 14 ڈاکٹرز ہیں۔ اور یہیں پر میں آپ کو ایک اور خوشخبری دیتا جاؤں تو کل سے مزدوروں کا ہم نے سروے کیا، ان کے گھروں میں بیماری بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ معذوری آ رہی ہے بچوں میں۔ کیوں؟ ماؤں کے چیک اپ نہیں ہوتے، برتھ ہوتی ہے، اس سے پہلے جو بچے اندر ہی خراب ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے کل سے جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں گائنی کلینک شروع ہو رہا ہے۔ روزانہ ہفتہ اور اتوار 11 سے لے کے 1 بجے تک گائنی کی سینئر ڈاکٹر بیٹھیں گی، الٹرا ساؤنڈ ہوگا، ان کو فری الٹرا ساؤنڈ رپورٹ ملیں گی۔ وہ انشاءاللہ ان کو مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے ساتھ مل کر یہ کلینک قائم کیا جا رہا ہے۔ اب جو شخص آپ کے پاس مانگنے کے لیے اسے کہیں جاؤ مسجد رحمۃ اللہ عالمین جا کھانا کھا لو، لیکن اس کے بعد اسے کہیں بزنس کرو، اور ایک اچھا کاروبار کتنے روپے سے شروع ہو سکتا ہے میں عملی طور پہ کام کر کے بتا رہا ہوں۔ 1000 روپے آپ خود اس پہ انویسٹ کیجئے، اس کو جا کے جو گاڑیاں صاف کرنے والے کپڑے ہوتے ہیں لے دیجئے، وہ کپڑے جو 1000 کے ہیں وہ دن میں کہیں بھی کھڑا ہو کے بیچ لے، شام تک وہ 2000 بن چکے ہوتے ہیں۔ یہ ممکن ہے، یہ ہم کر رہے ہیں۔ چھوٹے اسمال بزنس میں اس کو شروع کریں، اس کو محنت کا عادی بنائیں، اس کو بتائیں کہ تم اوپر والا ہاتھ ہو، جس دن تمہارا 1000 بچے 100 روپے جا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ ان مسجدوں کے ذریعے ہم انقلاب لا سکتے ہیں، ان مسجدوں کے ذریعے ہم سب سے بڑی حکومت بنا سکتے ہیں، ان مسجدوں کے ذریعے ہم حکومت بنائے بغیر ہم اپنے لوگوں کو سنبھال سکتے ہیں۔ اور یہ کام کوئی نفلی نہیں ہے، اب ہمارے پہ فرض ہے، ہماری نمازیں ہم پہ فرض کرتی ہیں، اس لیے کہ جو نمازی کا رتبہ ہے وہ پورے معاشرے کے اندر فحشاء اور منکر کو ختم کرنے والا ہے۔ جو نوجوان آج کام پہ نہیں لگے گا وہ برائی کی طرف جائے گا، جس بیٹی کو آج روزگار نہیں ملے گی وہ آخر کار مجبور ہو کر، شکایتیں آتی ہیں، کوئی پردہ اتارنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، کسی کو فلاں لباس پہن کے وہ 25,000 کی ملازمت دے دیں گے، کیا جاتا ہے، اس شہر میں ہے۔ نمازی کہاں ہے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نظام بنانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو بے حساب عطا فرما۔ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں اے اللہ ان کا وہ خرچ قبول فرما۔
اے اللہ ہم سب کی اولادوں میں، رزق میں، علم میں، مال میں، عمل میں، دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کو معاف فرما دے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں ان کو سکون عطا فرما۔ جو زخمی ہیں اے اللہ ان کے دکھوں کا مداوع کر دے۔ جو مقروض ہیں ان کا قرض دور کر دے۔ اے رب کریم جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو سنبھال لے، جو دور ہیں ان کو اپنے پاس کر لے، ان کو اپنا مقرب بنا لے، اپنا پیارا بنا لے۔ جو رب کریم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان کو اپنے وقت کی قدر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت میں الفوز العظیم نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ اے اللہ ہماری ماؤں پہ رحم فرما دے، باپوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں پہ رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، جو ان کے دشمن ہیں ان کو برباد کر دے۔ اے رب کریم جو خاموش ہیں ان کو قوت عطا فرما۔ اے اللہ جو سہمے ہوئے ہیں ان کو جرأت عطا فرما۔ جو کسی کے ایجنٹ ہے اللہ ان سے ہمیں نجات نصیب فرما دے۔ جو رب کریم کوشش کرتے ہیں لیکن کمزور ہیں ان کو غلبہ عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ رحمت للعالمین کی امت ہے، اے اللہ ہمیں اپنی بھی رحمت نصیب فرما اور ہمیں رحمت ہی رحمت بانٹنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔